الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا
ورحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المجاهدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المجاهدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع جہاد کی فضیلت از احادیث مبارکہ. اور اس سلسلہ میں شاید آج آخری قسط. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنفس نفیس غزوات میں شرکت فرمائی، خود تلوار مبارک اٹھائی اور کفار کو ذبح فرمایا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے امید ہے کہ وہ موضوع آ جائے گا، اگرچہ وہ بھی جہاد ہی کے متعلقہ ہے. اس روایت پر ہمارا پچھلا خطبہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام، اپنے ایک صحابی اور ایک خاص شاگرد کو دیکھا کہ وہ عین جہاد کفار پہ تیر برسا رہے ہیں. وہ بڑا مشکل ترین وقت تھا. یہ اپنے موقع پہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو کسی غزوے میں اس کا ذکر آئے گا کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کفار پہ تیر پھینک رہے تھے، تیر مار رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ سعد تیر مارتے رہو، تیر مارتے رہو، فدا کا ابی و امی یا سعد. اے سعد تیرے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک والدین قربان ہو جائیں، تو کافروں پہ تیر چلائے جا. اور ساتھ ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین میرے ساتھ کا نشانہ نہ ٹھیک ٹھیک لگے. یہ دعائیہ کلمات بھی عطا فرمائے جا رہے تھے کہ میرے ساتھ کا نشانہ یعنی جس بے ایمان کو جہاں یہ مارنا چاہیں وہیں لگے، جس کافر کو جہاں مارنا چاہیں وہیں پر لگے. اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور بھی اللہ کی بارگاہ سے نعمت دلائی کہ یا اللہ میرا ساتھ جب دعا مانگے تو اس کی دعا کو قبول فرما. 3 باتیں ایک ہی مجلس میں. آپ اندازہ لگائیں کس وجہ سے یہ سارا فیض ڈائریکٹ پہنچ رہا تھا. سامنے کھڑے ہیں
کہ وہ جہاد میں شریک تھا۔ جہاد اس قدر اونچی اور بڑی عبادت ہے، اللہ کرے کہ کبھی اسلام کی روشنی میں جو جہاد ہے وہاں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسلام کی روشنی میں جہاد میں شرکت کریں۔ ہمیں سے مراد، میں ایک عرفی جملہ بولتا ہوں، جو علماء یا مفتیان کرام ہمارا یہ جملہ سنیں ان سے اس مسئلے کی طرف سے میں ایڈوانسی معذرت کر لیتا ہوں، وہ میرے بھی ذہن میں ہے کہ جس شخص کی علم دین کی دنیا میں کسی علاقے میں ضرورت ہو تو شریعت اس کو جہاد میں جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ علم ہی کا کام کرے۔ تو ان علماء سے میں معذرت کرتا ہوں، اس مسئلے کا مجھے بھی پتہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت مطہرہ آپ نے جو ہمیں عطا فرمائی، تو جہاد کا اس میں بہت بڑا مقام ہے، اور آپ کو میں کئی عرصے سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جہاد کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، جہاد کی وجہ سے ہی اسلامی فتوحات کا نظام ہوا۔ آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے نبوت اور الوہیت کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ جو کچھ معاملات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے علماء سے آپ سن چکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس قدر ستایا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پھر ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، حتیٰ کہ آپ کے شاگردان عظام نے دین کی خاطر، آپ کے صحابہ اور غلاموں نے، عشاق نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہلے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مکہ جیسا محبوب ترین شہر چھوڑ کے، آپ پڑھیں نا اس روایت کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو کیسے آپ ٹھہر ٹھہر کے بار بار مکہ شریف کی طرف نگاہ فرماتے، حسرت بجاتے۔ ایسے نہیں، پورے عالم میں آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم میں جتنے مسلمان ہیں وہ کعبہ مشرفہ کی زیارت کو تڑپتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جو کعبے کا خود مالک ہے، جنہوں نے کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی انہوں نے وہاں پر توحید کا علم بلند فرمایا، 360 بتوں کو پاش پاش کرنے والا جس ہستی کے ذمہ کام تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب محبوب ترین شہر مکہ کو چھوڑا، یقین جانے آپ کچھ چلتے پھر مبارک نگاہیں پیچھے مکہ کی طرف ڈالتے، کہتے کہ اے کعبۃ اللہ، مجھے تجھ سے محبت بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کریں، دین کی مجبوری ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، دین اور شریعت کی وجہ سے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک اعلان جہاد ہوا ہی نہیں تھا، جہاد ابھی تک فرض، ابھی تک حکم تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، حبیب ابھی صرف ان کو معاف کرتے جائیں، ان سے درگزر فرمائیں، چشم پوشی فرمائیں۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب آپ کو اجازت مل جائے گی، ایک وقت آئے گا جب آپ کو اجازت، وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد ملی، مدینۃ المنورہ میں جا کے۔ تو پھر بھی میں جو بات چلا رہا تھا کہ 13 سال اسلام کی تبلیغ آپ فرماتے رہے، معاملہ بظاہر وہیں کا وہیں رہا، حتیٰ کہ اسلام لے آنا ایک بہت بڑی مصیبت کو سر پہ رکھنے کے مترادف ہوتا تھا، ایسے رہا کہ نہ رہا؟ جب آیا نا جہاد کا حکم، پہلا غزوہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین مکہ سے، مشرکین قریش سے آپ نے فرمایا غزوہ بدر، غزوہ بدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس 13 سال پیچھے گزر گئے،
اسلام کو اتنی پاور بھی بظاہر نہیں ملی کہ ایک صرف مکہ کے اندر بھی آزادی کے طور پہ وہ اپنے معاملات اسلامی طے کر سکے 13 سال میں بظاہر. کیونکہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مکے کے اوپر کعبہ شریف کے اوپر بھی بت تھا, ارد گرد تو تھے ہی, اوپر بھی بت تھا. جب ہجرت فرمائی جا رہی, یہ جو توڑنے والا معاملہ یہ تو سن 8 ہجری میں جب مکہ شریف فتح ہوتا ہے. تو 13 سال کم و بیش آپ نے تبلیغ فرمائی. جہاد کا حکم نہیں تھا. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جہاد کی وجہ سے ہی اسلام کی ترقی ہے. جہاد ہے تو پھر اسلام پھلتا بھی ہے, پھولتا بھی ہے, اسلامی سرحد کو وسعت بھی ملتی ہے. اگر جہاد نہیں تو پھر ذلت ہے, رسوائی ہے اور محکومیت ہے. پھر یہود و نصارہ اسلامی حکمرانوں کے اوپر حکومت کریں گے, جیسے کہ پیچھے آپ حدیث سے سننا آئے ہیں. اب جب جہاد شروع فرماتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں, جہاد سے پہلے ایک شہر مکہ میں بھی اسلام اپنے پورے نظام کو آزادی کے طور پہ نہیں چلا سکا بظاہر. لیکن جیسے جہاد کا حکم آیا اور پھر آپ نے دیکھا, آپ سب نے دیکھا, بلکہ غیروں نے بھی دیکھا. آج تک غیر رو بھی رہے ہیں, آج تک غیر رو بھی رہے. مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 10 سال مبارک ہے, کم و بیش 10 سال. اور ان 10 سالوں میں پہلے 13 سال, اب 10 سال. ان کے اندر کیونکہ جہاد کا حکم آیا تو 13 سال کی تبلیغ میں بظاہر ایک شہر مکہ پر بھی اسلام نے اپنے نظام کو آزادی کے ساتھ چلانے میں اسلام بظاہر کامیاب نہ ہوا. لیکن 10 سال میں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاد کے ساتھ جو تبلیغ فرمائی, آپ نے دیکھا پورا عرب مصطفیٰ کے قدموں میں گرا پڑا تھا. پورے عرب کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. وہی مکے کے مشرک جن کی وجہ سے کل ہجرت کرنی پڑی, اور ابھی روایت پیش کی کہ آپ تھوڑی دیر چلتے جب ہجرت فرما رہے تھے, پھر مکہ شریف کی طرف حسرت کی نگاہیں ڈالتے اور فرماتے کعبہ مجھے تجھ سے محبت بہت زیادہ ہے, اے شہر مکہ میں تجھے بہت محبوب رکھتا ہوں, لیکن دین کی مجبوریاں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. دین کی مجبوریاں میں ہجرت کر کے, وہ جو کل تک اس قدر اذیتیں دیتے تھے صحابہ کو, اس قدر تکالیف پہنچایا کرتے تھے اسلام کے ماننے والوں کو, صرف 8 سال ہوئے, 8واں چل رہا ہے. ہجرت فرمائے صرف 7 سال اور کچھ ماہ, 8واں تو چل رہا تھا. 8واں تو فتح مکہ ہوا اور سارے مشرک مصطفیٰ کے سامنے سرنگوں تھے. سب کے سب مصطفیٰ کے نالین شریفین, طیبین, طاہرین, شافعین میں پڑے ہوئے نظر آئے کہ نہ آئے. یہ کس کی پاور تھی بظاہر؟ جہاد کی پاور تھی. یہ کس چیز کی؟ بظاہر جہاد کی پاور تھی. اور امت کو بتلایا کہ دیکھو 13 سال میں ایک شہر میں نظام نافذ نہ ہو سکا. جب ہم نے جہاد, اللہ نے ہمیں اجازت عطا فرمائی تو صرف 8 سالوں میں جن کی وجہ سے محبوب شہر کل کو چھوڑنا پڑا تھا, آج وہ بھی ہمارے قدموں میں گرے پڑے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, جب سے دنیا آباد ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمایا, جب سے دنیا آباد ہوئی ہے کہیں کسی جگہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھو نا, وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل ذکر کروں کیا کچھ ظلم کرتے تھے. آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوچھا جاتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اب ان کے جملے سے, آپ شفیق مکی بھائی ہیں, آپ مہربان مکی بھائی ہیں, آپ کرم فرمانے والے مکی ہمارے بھائی ہیں. یعنی آپ بھی مکہ کے, ہم بھی مکہ کے, یہ مطلب تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عام معافی کا اعلان فرمایا کہ نہ فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, میں نے معاف کر دی, ٹھیک ہے جاؤ میں نے. اب وہ بندے بھی آپ کے سامنے تھے جو آپ کے صحابہ کو اتنی اذیتیں دیتے تھے کہ بندہ پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتا.
تو جن کے ساتھ ظلم ڈھایا گیا آخر تھے وہ بھی انسان، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے بظاہر، فضیلت شان و شوکت ان کی اپنی جگہ کھڑی، لیکن تھے تو انسان، تکلیف تو ان کو بھی ہوتی تھی۔ اب جو ہمیں لٹا کے اوپر سے کوئی بندہ جناب پتھر برسانا شروع کر دے، نیچے تپتی ہوئی ریت ہو، اوپر سے تپتے، اوپر سے جناب ہتھوڑے برسائیں، اوپر سے جناب بدماشوں کو کھڑا کر کے پتھر برسائیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ لوگ بھی ادھر ہی کھڑے، فرما جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو جہاد کی وجہ سے اسلام کیا پاتا ہے؟ ترقی پاتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ کی روایت جس سے آج ہم نے پھر اپنا خطبہ شروع کر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کو کیسا مبارک آپ نے مقام عطا فرمایا، جہاد کی وجہ سے، اسلامی فوجی ہونے کی وجہ سے، اسلام اور سرحد اسلام کی حفاظت کی وجہ سے وہ تیر مار رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد ان کفار پہ تیر چلا، اے سعد تیرے اوپر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے، مصطفیٰ کا باپ بھی قربان ہو جائے۔ اس سے بڑی فضیلت آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایک مجاہد اسلام کہ ساری کائنات جن کی بارگاہ میں یہ اپیل کرتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے مبارک ناموس پر ہمارے والدین قربان ہو جائے۔ اسلامی مجاہد کی یہ فضیلت ہے، اسلامی فوجی کی یہ فضیلت ہے کہ مصطفیٰ خود اسے فرما رہے ہیں اور چلا ان کافروں پہ تیر چلا، میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو جائے، میرا باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہتھیار فوج کے پاس تیر، تلوار، اور آج جتنے جدید سے جدید ہتھیار ہیں، تو جو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کفار کے سامنے کھڑا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو بھی نوازا ہوا ہے، اس کو بھی نوازا ہوا ہے۔ اور پھر آگے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میرا ساتھ جہاں نشانہ لگائے نا پورا پورا لگنا چل جائے۔ اللہ سے یہ بھی ساتھ دعا کی۔ اور جو تیسری نعمت عظمیٰ عطا فرمائی حضرت سعد کو صرف جہاد کی وجہ سے، اسلام کی خاطر لڑنے کی وجہ سے، اسلام کی حفاظت کی وجہ سے، یا اللہ میرا ساتھ تجھ سے جب بھی دعا کرے اس کی دعا کو قبول فرما لینا۔ کتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے کہ وہ اسلامی سرحد کا محافظ تھا، اسلامی سلطنت کا محافظ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں عزت اور بیلوں کی دموں میں ذلت ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا، ہر بندہ شاید نہ پہنچ سکا ہو۔ اس وقت جہاد کے لیے جو سواری اکثر استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے۔ کون سے ہوتے تھے؟ گھوڑے ہوتے تھے۔ اب جدید دور میں جتنی بھی سواریاں، حتیٰ کہ وہ جنگی طیارے بھی اسی روایت کا حصہ ہیں، جتنی بھی ٹینک ہیں، وہ فلاں گن ہے، وہ فلاں سواری ہے، وہ فلاں سواری ہے، وہ فلاں، جتنی بھی جدید ہماری فوج کے پاس سواریاں ہیں وہ سب کی سب اس روایت میں ہیں کہ فرمایا کہ جہاد کی جو سواری ہے اس میں برکت ہی برکت ہے اور بیلوں کی دموں میں ذلت ہے۔ اس کا کیا مطلب بیان کیا علماء نے؟ کہا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ کر، اس زمانے میں زراعت وغیرہ نا بیلوں کے ذریعے کی جاتی تھی، ہل وغیرہ جو چلاتے تھے نا بیل اور اونٹ کے حوالے سے ہی چلائے جاتے تھے۔ فرمایا جب جہاد کو چھوڑ کر تم صرف زراعت تک، بیلوں کی دم میں ہی تمہارا ہاتھ رہ جائے گا اور تم اسلام کی خاطر لڑنا چھوڑ دو گے تو مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں پھر مسلمانوں تمہیں ذلت ہی اٹھانی پڑے گی، پھر رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ میں آپ سے 20 بار اس موضوع کی روایات رکھ کے پوچھ چکا ہوں، آج ذلت کا سامنا مختلف جگہوں پہ اسلام کے ماننے والوں کو ہے کہ نہیں ہے؟ قطع نظر آپ کہیں گے مسلمانوں کے بارے میں یہ جملہ بولا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ حدیث مبارکہ جو کہہ رہی ہے، فرمایا جہاد چھوڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو جب جہاد کو چھوڑا، اسلامی
جتنے بھی فرما روا ہیں اس وقت اور ان سے پہلے والے، انہوں نے جہاد اسلامی کو ترک کیا، آج ذلت کا سامنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ذلت و رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب جہاد لوٹے گا، اللہ کرے کہ بہت جلدی وہ وقت آ جائے کہ جہاد کے اعلان ہوں، اور الحمدللہ ہماری فوج تو کھڑی ہے، اللہ کرے کہ فوج کا سپہ سالار اعلان کرے کہ عام مسلمان بھی نکل آؤ، اللہ کے فضل سے ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہم شہید ہو جائیں، اللہ کے دین کی خاطر ہم جا کے لڑیں۔ پیچھے آپ کو میں کتنی روایات ذکر کر آیا کہ اپنا سارا مال متاع آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا تو پھر بھی جو اسلامی ملک اور اسلامی ریاست کی سرحد پہ حفاظت کے لیے مجاہد سوتا ہے، فقط نیند کرتا ہے، فرمایا جو رب اس کی نیند کا اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، تو سارے گھر کا مال اللہ کی راہ میں دے تب بھی تجھے اتنا ثواب نہیں ملتا۔ تو یار جن کی نیند کا اتنا اجر ہے، اللہ ہی جانے کہ جب وہ وہاں اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوں گے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوتا ہوگا۔ اللہ ہی جانے کہ جب وہ درود شریف کی گجرے پیش کرتے ہوں گے، رب اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں روزے رکھتے ہوں گے، اللہ حاضر قیاس۔ پچھلے جمعے ایک روایت گزری نہیں تھی، یاد ہے کون سی؟ اللہ اکبر، کون سی؟ ایک بار اللہ اکبر مجاہد نے کہا، جو اسلامی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت میں مامور کھڑا ہے، سامنے سرحد کفار کی ہے، اس کی شان میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کتنا ثواب ملنا تھا اس کا، فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان جتنا وزن رکھتے ہیں، ان کے وزن سے اس اسلامی صحیح العقیدہ فوجی کا ایک مرتبہ اللہ اکبر بلند کرنے کا ثواب 7 زمینوں و آسمانوں سے اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ تو کیوں نہ پھر ہم ایسی عبادت کو گلے سے لگائیں۔ الحمدللہ ہم ہر وقت اسلام کے لیے جب جہاد کی ضرورت پڑے، ہماری جانیں بھی حاضر، ہماری اولاد بھی حاضر، ہمارا گھر بار بھی حاضر، ہمارا سارا مال بھی حاضر۔ یہی بندہ سچا مسلمان۔ اسلام کو ضرورت ہے وہ کہ نہیں جی میں مر نہ جاؤں کہیں، یہ تو منافق ہے۔ اسلام کو ضرورت ہے تیری جوانی کی، وہاں جہاد میں تجھے بلایا جائے، کہیں مجھے کوئی چوٹ نہ آ جائے، یہ تو منافق ہے۔ بلکہ پیچھے ایک روایت پڑھی کہ جس نے شہادت کی تمنا نہ کی اور ویسے مر گیا تو وہ نفاق پر مر گیا۔ یہ روایت بھی آپ سننا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے ہم بھی مصطفیٰ کریم کی اس مبارک طریقے کو اپنائیں کہ جیسے آپ میں نفس نفیس جہاد میں گئے، ہم بھی اسی طرح سرکار کے طریقوں کو اپناتے ہوئے جہاد میں پہنچیں، اور انشاءاللہ کافروں کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔ پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائے، مسلمانوں سے مقابلہ۔ لیکن بات وہی ہے جو پچھلے جمعہ عرض کی، فرمایا نا کہ جدید سے جدید ہتھیار تیار کرنا یہ سب سے اہم ترین ضرورت ہوتی ہے اسلامی ملک کی۔ یہ پچھلے جمعہ پہ مسئلہ گزرا ہے قرآن مقدس، یہ نہ ہو کہ اگلا ایٹم بم کی طاقت رکھتا ہے آپ کے پاس ہو ہی نہ، تو پھر آپ کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ مرتے ہیں لوگ تو مر جائیں، بجلی نہیں گھروں میں تو نہ ہو، گیس نہیں آتی تو نہ آئے، سڑکیں نہیں بنتی تو نہ بنے، لیکن اسلامی ریاست کے حکمران پر، فرما روا پر سب سے بڑا فریضہ اسلام نے یہ رکھا ہے کہ جس زمانے میں بھی اس نے سانس لی ہے، اس زمانے کا جدید سے جدید ہتھیار اسلامی سلطنت میں سب سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے بل بوتے پہ ہی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ایٹمی پاور رکھتا ہے، آپ گنے اٹھا کے کھڑے ہیں، مرنے والی بات ہے۔ اور کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترنے والی مبارک کتاب قرآن میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس آیت کا یہ معنی ہے جتنا جدید سے جدید ہتھیار تم سے بن سکتے ہیں، ہر ضرورت سے بڑی ضرورت اسلامی ریاست کی یہ ہے کہ فوج اور فوج کو ہر طرح کی سہولت دیتے ہوئے اعلیٰ قسم کا جدید کیا دیا جائے، اسلحہ مہیا کیا جائے۔ آج جو فوج پہ بھونکتے ہیں، بلو میں بیٹھے ہوئے وہ موسی قسم کے لوگ جو پاک فوج پہ بھونکتے ہیں، بھونکنا آسان ہے،
جاؤ نا ادھر بارڈر پہ کھڑے ہو کے رات کو جاگ کے دو نا ذرا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا، تمہیں سمجھ آ جائے گی فوج کا شعبہ کتنا مشکل شعبہ ہے۔ اپنے بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اسلام کی خاطر وہاں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فوج کے خلاف بھونکنا بہت آسان ہے، یقین جانے جو اسلامی فوج کے خلاف بھونکتا ہے، اسلامی فوج کے خلاف بولتا ہے، ایسا شخص اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، دین اسلام کا بھی دشمن ہے۔ میں نے آپ کو 20 بار کہا جتنا ممکن ہو اپنی فوج کے لیے کیا کیا کریں، 20 بار آپ کو کہہ چکا کہ آپ سب کا فریضہ ہے، اور جہاں کہیں بھی اسلامی فوج موجود ہے، ایک پاکستان کی بات نہیں ہوتی کیونکہ اسلام تو ہر جگہ ایک ہی ہے، تمام اسلامی فوج کی بات میں لیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے لیے یہ کسی صورت مناسب نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ کہ وہ کسی بھی حالت میں 4 کام کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، یہ مناسب ہے؟ یعنی اس کی اجازت اسلام نے دی۔ نمبر 1 فرمایا والدین کا ادب و احترام، والدین کا، حتیٰ کہ جہاں تو بیٹھا اگر تیری والدہ یا والد آئے ہیں تو فرمایا ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو جا۔ یہ ہے اسلام جو ہمیں والدین کا ادب، والدین کے آداب سکھاتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام ہی نہیں سکھایا، تو پھر وہ گالیاں نہ دیں والدین کو، کیا دیں؟ جن کی تعلیم ہم نے دلوائی ہے اس میں یہی کچھ ہے، سال میں 1 دن منا لو بس، والدین کا حق پورا ہو گیا۔ اسلام تو اللہ کے فضل سے ایک سانس بھی والدین کی فرما برداری کے علاوہ گزارنے کی اجازت ہے۔ ہم وہ 1 دن والا سال میں مذہب نہیں رکھتے، ہم تو اس پہ تھوکتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام نے ہر سانس میں والدین کا ادب و احترام فرض کیا ہے، ہر سانس میں والدین کا ادب و احترام فرض کیا۔ فرمایا بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے اپنے والدین کا ادب و احترام، حتیٰ کہ اگر اس کی مجلس میں آ جائیں تو ان کے ادب کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2 جتنا مرضی بڑی شان کا مالک ہو جائے، فرمایا مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی خود کرنی ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سمجھ آئیے؟ آپ جتنا مرضی امیر ہیں، آپ کے 20 نوکر ہیں نیچے، لیکن اسلام آپ کو کہتے ہیں اپنے مہمان کو کھانا خود پیش فرمائیں۔ اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے، ہم نے اور نظام چلا رکھے، ہم تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، پتہ چلے ہمارے گھر بھی نوکر ہیں اس لیے نوکر کھانا رکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نوکروں کی کمی تھی، پورا جہاں جن کے مبارک نلین شریفین سے مس شدہ خاک پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، ان کو نوکروں کی کمی تھی، مہمانوں کی خود میزبانی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ادھر بھی فرمایا ہے جتنا مرضی آپ بڑے ہو جائیں، فرمایا جب مہمان آ جائے، مہمان ہو، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا کھانا جو ہے متقی پرہیزگار لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ کسی گستاخ کو مہمان بنانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، اس بدبخت کی تعظیم کریں اور اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے۔ نمبر 3 گھوڑ سواری، کیونکہ اس زمانے میں سواری کے طور پہ جو جہاد میں استعمال ہوتا تھا وہ، تو مطلب کیا ہے کہ جہاد کے لیے جتنی جدید سے جدید سواریاں ہوں ان کی تعلیم کو کبھی نہ چھوڑنا، اس فن کو، اس ہنر کو کبھی، سب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم کیسے؟ اصل میں اسلامی ریاست کا یہ سارا نظام ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ سینٹر بنائے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، جہاں عام مسلمانوں کو بھی جہاد کی اسلامی حکومت، یہ جو دہشت گردوں نے سسٹم چلا رکھا ہے نا جہاد کے نام پہ، اس کی بات میں نہیں کر رہا، اسلامی حکومت مختلف علاقوں میں اسلامی فوج کے ماہرین کے دستے بھیجے جو مسلمانوں کو ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن، جیسے مناسب سمجھے، ان کو جہاد کی ٹریننگ دے، ان کو تعلیم دے کہ بھائی وقت پڑ جائے تو اس مشین کو ایسے چلاتے ہیں، وقت پڑ جائے تو اس مشین کو۔
فرمایا کسی بھی صورت جتنا مرضی تم آزاد ہو جاؤ، فرمایا اعلی جہاد کو سیکھنا تم نے چھوڑنا، جتنی چیزیں جہاد میں استعمال ہو سکتی ہیں ان کو تم نے چھوڑنا۔ نمبر 4 فرمایا جس شخص سے تم نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، جس شخص سے تم نے کون سی تعلیم؟ دین جس نے تمہیں سکھایا، جس نے تمہیں مصطفیٰ کی شریعت سکھائی، جس نے تم تک رسول اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، فرمایا اس کی خدمت، اس کا ادب، اس کا احترام اپنے اوپر لازم پکڑنا، اگرچہ تو حکمران ہی کیوں نہ بن جا۔ یہ ان چاروں میں حکمران کی شرط ہے۔ آپ بادشاہ بن جائیں، فرمایا والدین کا تو احترام اسی طرح کھڑا ہے۔ آپ بادشاہ بن جائیں، مہمانوں کی مہمان نوازی اسی طرح کھڑی ہے، آپ خود کریں۔ آپ جناب والا بادشاہ بھی بن گئے، فرمایا جہاد کی ٹریننگ کو نہیں چھوڑنا، جہاد کی ٹریننگ کو۔ آپ بادشاہ وقت بن گئے، لیکن جس نے آپ کو دین سکھایا ہے، فرمایا اس کا ادب نہ چھوڑنا، اس کا احترام نہ چھوڑنا، اس کی تعظیم نہ چھوڑنا۔ یہ تعلیم مصطفیٰ کریم نے امت کو عطا فرمائی۔ آج ہماری کیا حالت ہے ان چاروں شعبوں میں؟ دیکھ لیں آپ۔ چلو ایک کا تعلق تو اسلامی حکومت سے تھا، وہ نہیں کر رہے، ہم تو مجبور ہیں، کہہ رہے ہم اپنے گھر ٹینک لے آگے، ان کی خود تو ٹریننگ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم گنے خرید کے گھر بیٹھ جائیں، ہمیں تو الٹا ہمارے اوپر پرچہ ہو جائے گا۔ تو پچھلے جمعہ پہ جو ایک اسلحے پہ بات چلی تھی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنی جان، عزت، مال کی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں کیا رکھے؟ اسلحہ رکھے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت کی اجازت کے ساتھ رکھے۔ سمجھ آئیے؟ جیسے حکومت اجازت دیتی ہے، اس کا لائسنس بنتا ہے یا جو بھی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر مسلمان کے گھر کی باقاعدہ یہ ضرورت ہے، اسلام کی روشنی۔ لیکن کس نیت کے لیے رکھنا ہے؟ کل کو کوئی ہمسایہ سر اٹھائے گا تو سامنے نکال لوں گا کان، نہ، یہ حرام ہے۔ یہ تو اتنا بڑا حرام ہے، فرمایا کسی ہمسائے پہ چلانا تو دور کی بات ہے، جب تو صرف گن نکالتا ہے نا کہ کسی مسلمان کو ڈرائے، تیرے اوپر رب کے سارے فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو حیا ہی نہیں ہے، آپس میں لڑتے، آپس میں گنے نکال کے جناب بہادریاں دکھاتے ہیں۔ لڑنا ہے تو کافروں سے جا کے لڑو، ادھر انہیں موت آ جائے گی، کیونکہ منافقت پہ زندگی جو بسر ہو رہی ہے۔ مسلمان کے خلاف ایسا اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو ڈاکو چور آ جائے اس کے مقابلے کی اجازت ہے اسلام میں، وہ ایک علیحدہ صورت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک تعلیم عطا فرمائی، فرمایا اپنے رب سے امن اور عافیت مانگا کرو، امن اور عافیت مانگا کرو۔ رات ہم نے یہ حدیث مبارکہ کلاس میں پڑھی ہے، اسی سے ملتی جلتی ہوئی وہ روایت ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اعلیٰ مجھے جو عذاب دینا نا آخرت میں وہ ادھر ہی دے دے، مجھے آخرت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار کر دیا، مصیبت میں پھنس گیا۔ یہ حالت ہو گئی کہ صرف ہڈیاں جسم پہ رہ گئی، سارا گوشت ختم ہو گیا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے عیادت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، عرض کیا گیا اس نے ایسے دعا کی، فرمایا نا ایسے دعا نہیں کرتے، رسول پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا یہ تو نے کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، کس انسان کی جرت ہے کہ اس کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ فرمایا یہ غلطی ہے، یہ نہیں کہنا جو ادھر عذاب دینا مجھے ادھر ہی دے لے، فرمایا یوں نہیں کہنا، بلکہ یوں کہا کرو، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا رب سے دنیا میں بھی بھلائی مانگو اور قبر و آخرت میں بھی کیا مانگو؟ بھلائی کا سوال کرو، اور اس سے عرض کرو مالک وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ہاں اگر کہیں کبھی کفار آ جائیں، جہاد کا موقع آ جائے، تو فرمایا پھر پیچھے نہیں جانا، اگر میرے ہو تو پھر پیچھے، پھر بڑھ چڑھ کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔
زیادہ سے زیادہ جان ہی چلی جائے گی نا. آپ پیچھے سننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے جہاد میں شہادت کی موت آئے، مجھے پھر زندہ فرما، مجھے پھر جہاد میں شہادت کی موت آئے، مجھے پھر زندہ فرما، مجھے پھر جہاد میں شہادت کی موت آئے. کسی حالت کی موت میں میرے آقا کریم کی روایات آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اگر آئیں گی تو جہاد والی حالت میں نظر آئیں گی. آخر کوئی وجہ تھی تو آپ یہ دعا فرما رہے تھے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو مجاہد ہے، اسلامی فوجی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 فرمایا کہ شیر جیسا دل ہونا چاہیے. مجاہد کا دل کیسا ہو؟ اسلامی فوج کے فرد کا دل کیسا ہو؟ فرمایا بزدلی تو شیر اور بزدلی فرمایا تو کی کوئی نہیں بنتا. تو اسلامی فوجی کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 2 فرمایا جب کافروں سے لڑنے کی بات ہے تو چیتے جیسا غرور ہونا چاہیے. چیتے جیسا جو کسی صورت میں بھی اپنے دشمن پہ حملہ کرنے میں عاجزی سے کام نہیں لیتا. فرمایا جب کافروں پہ حملہ کرنا تو پھر عاجزیاں ختم، متکبرانہ انداز میں ان کا رگڑا نکالنا. خود سرکار کی شریعت ہمیں ذکر فرما رہی ہے. نمبر 3 فرمایا ریچھ جیسی بہادری ہونی چاہیے جو اپنے سارے عزم سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جتنی پاور ہے ساری اسلام پہ خرچ کر دو، ساری اسلام پہ. نوجوانوں سوچنا آپ کی پاور کہاں خرچ ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، شریعت ملت اسلامیہ کیا فرما رہی ہے. اور آج کے نوجوان کی طاقت، اس کا جسم، اس کا وقت، اس کا مال کن کاموں پہ بسر ہو رہا ہے، کن کاموں پہ خرچ ہو رہی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. نمبر 4 فرمایا خنزیر جیسا حملہ ہونا چاہیے. جب وہ حملہ کرتا ہے تو مر جاتا ہے، پیٹھ نہیں پھیرتا. فرمایا شہید ہو جانا، پیچھے نہیں لوٹنا. شہید ہو جانا پیچھے. اور نمبر 5 فرمایا بھیڑیے کی طرح حملہ کرنا ہے. اگر بھیڑیا ایک طرف سے حملہ کرنے میں ناکام ہو جائے نا تو پھر دوسری طرف شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے ناکام ہو جائے تو تیسری طرف شروع ہو جاتا ہے. فرمایا میری ملت کا جو فوجی ہو وہ ایسے ہی ہوگا، ایک طرف سے نظام نہیں بن رہا تو دوسری طرف سے چلا، ادھر نہیں بن رہا تو تیسری طرف سے. فرمایا پیچھے کا راہ میری امت کے فوجی کو نہیں نظر آتا، وہ آگے ہی بڑھتا ہے جدھر سے اس کو راستہ نظر آتا ہے. نمبر 6 حد ہو گئی ہے. فرمایا اسلام کی حفاظت، اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بوجھ اٹھانے میں چمٹی کی طرح ہونا چاہیے. ابھی بہت ساروں کو سمجھ نہیں آئی کہ یار چمٹی کیا اٹھاتی ہے. مثال سمجھو نا. فرمایا جو چمٹی ہے اپنے پورے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ کو اٹھا لیتی ہے. فرمایا فوجی ایسا ہونا چاہیے جیسے چمٹی اگر فرض کیا 1 گرام کی ہے تو 10 گرام کو اٹھائے پھیر رہی ہوتی ہے. فرمایا تو 1 من کا ہے تو 10 من تو تیرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس قدر تو اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنے والا، او دیوانہ ہو جائے اسلام کی خاطر، تن من دھن سب کچھ قربان کر دے. نعروں تک نہیں، معذرت کے ساتھ اپیل ہے، ہمیں لوگوں نے صرف نعرے ہی سکھائے ہیں. آج تک نعرے لگانے میں ہم بڑے شیر ہیں، جیسا مرضی لگوا لو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بھی نعرہ لگا لو. جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرہ بھی ہمیں آتا ہے. بھلے نماز پڑھنی نہیں آتی، بھلے داڑھی رکھنی نہیں آئی، بھلے گناہوں سے بچنا نہیں آیا، بھلے مصطفیٰ کریم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی سیرت کو اچھا سمجھ کے اس کو اپنایا جا رہا ہے، لیکن نعرہ لگانے کا لوگوں نے ہمیں مہر بنا دیا. یہاں نعروں کی بات نہیں. فرمایا پریکٹیکلی لائف ایسی ہو، بندہ آ رہا ہو تو پتہ چلے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، پتہ چلے رسول پاک کی شریعت کا پیکر آ رہا ہے. نمبر 7 ثابت قدمی میں فرمایا مثل پتھر کے ہو. پتھر جہاں پڑا ہے پڑا ہی ہے، پتھر جہاں پڑا ہے. فرمایا پتھر ثابت قدمی میں پتھر کی طرح اسلامی فوجی ہونا چاہیے کہ وہ پڑا ہے تو پڑا ہے. جب اس کو کوئی ڈھیر اٹھا کے کہیں رکھے گا، فرمایا جب تو شہید ہو جائے بھلے کوئی اٹھا کے جہاں مرضی بھیج دے، جب تک تو شہید نہیں ہوا تو جہاں کھڑا ہے اسلام کی خاطر کھڑا ہے.
اسلام کی خاطر ہے. اور فرمایا اسلامی سرحد اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے صبر میں مثل گدھے کے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالا ہوا ہے، اس کو مار بھی رہا ہے اس کا مالک، کوٹ بھی رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے کام سے کام رکھتا چلا جا رہا ہے. فرمایا تو نے دین کی خاطر ہر مشکل کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنا ہے. یہ صرف مجاہدین کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. میرے بھائی نماز پڑھنا اگر مشکل ہے تو فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں. زکات دینا مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو. مصیبتوں پہ جو صبر کرے، اللہ کے دین پہ ثابت قدمی رکھتے ہوئے جو صبر کرے اور گناہوں کو چھوڑ کے جو صبر کرے، جب قیامت کے دن ایسے نفوس قدسیہ آئیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتے ان کا استقبال کرنے محشر کو آئیں گے اور فرمائیں گے نہ تمہارا حساب ہے نہ کتاب ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ کے صبر کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر کے صبر کیا تھا. جاؤ جنت کے دروازے کھلے، حساب بعد میں ہوگا، تم جنت میں پہلے. کاش کہ ہماری سیرت بھی ایسی ہو جائے، کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں فرمایا اسلام کے ساتھ وفا میں مثل کتے کے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ فرمایا مالک جو مرضی کرے وہ مالک کا گھر نہیں چھوڑتا. مالک اس کے ساتھ جو مرضی کرے وہ مالک کا گھر. مالک کتے کو دیتا کتنا ہے؟ کاش کے مسلمانوں ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے. اور یار 24 گھنٹوں میں 2 روٹیاں دے دیتا ہوگا، 1 دیتا ہوگا، 2 3 4 5 دیتا ہوگا. جس کو مالک 5 روٹیاں ڈالے، 2 ڈالے، 1 ڈالے، وہ مر جاتا ہے اپنے مالک سے بے وفائی. مالک سے بے وفائی مر جاتا ہے. اس کو لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام جو اس کے ذمہ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ وہ ایک حیوان، ہم انسان ہیں، اس کا مالک ایک عام انسان ہے. ہمارا مالک احکم الحاکمین ہے اور ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، آپ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پھر بھی اپنے رب کی شریعت سے انحراف، پھر بھی رسول پاک کی سیرت سے انحراف. فرمایا سوچ تو پھر کیا ہے، سوچنا ذرا. نمبر 10، موقع کی تلاش میں مثل مرغ کے ہونا چاہیے. ادھر ادھر دیکھتے رہے، موقع ملے گا تو فوراً جھپٹے. فرمایا کہ ایسی صورتحال ہونی چاہیے ایک مجاہد کی، ایک مجاہد کی. اللہ اکبر. کاش کہ امت مسلمہ میں جہاد لوٹ آئے. جو میرے بھائی بزرگ تہجد پڑھتے ہیں نا، ان سے اپیل ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ میں ایسے فرما روا دے دے جو قرآن کی روشنی میں جہاد کا اعلان کرنے والے ہوں. ویسے تو ہر بھائی لیکن جو تہجد گزار ہے دعا کریں اور پورے جہاں کی اسلامی فوج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کو ہے مولا کا اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہر شعبے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عظمی عطا فرمائے. خصوصاً جہاد کے لیے جب کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی انکار کرو گے؟ کس کی رضا کی خاطر؟ انشاءاللہ مالک ہم تیرے دین کی خاطر جب کبھی کہیں جہاد کو ہمارے مال کی ضرورت پڑی، ہماری جان کی ضرورت پڑی، اولاد کی ضرورت پڑی، مالک ہم تیرے دین کی خاطر تیری رضا کے لیے سب کچھ جہاد میں اسلام کی خاطر پیش کرنے کو اور اللہ کے فضل سے ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ جیسے ہی فوج اشارہ کرے گی ہم کود پڑیں گے انشاءاللہ. ان گائے کے پیشاب پینے والوں کی کیا ضرورت ہے؟ گائے کا پیشاب جو پیے گا تو بہادری بھی تو اتنی ہی ہوگی.
جو بتوں کو پوجے گا اس میں شجاعت بھی اتنی ہوگی. تم گائے کا پیشاب پیتے ہو، یہ قرآن پڑھ کے نورانیت حاصل کرتے ہیں. تم گائے کا پیشاب پی کے خلاصت حاصل کرتے ہو، یہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے نورانیت حاصل کرتے ہیں. تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، اللہ کے فضل سے ہماری فوج اللہ کو سجدہ کرتی ہے. آؤ تو صحیح ذرا ہاتھ لڑا کے تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اسلامی فوج کیسے تمہیں جہنم رسید کرتی ہے. انشاءاللہ ان کافروں کی جرات ہی نہیں ہے، بس صرف ایسے باتیں کر سکتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ. جب آئیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی کہ صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے پاک فوج تو پھر بات کر. کیوں؟ فوج کا ترا امتیاز ہی ہماری فوج کا یہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی سے شہادت کو زیادہ محبوب رکھا ہوا ہے. اور جس بندے کا یہ نظریہ ہو مجھے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو اس کا مقابلہ یہ کر سکتے ہیں جو موت کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں. ان کافروں کی جرات ہی کہاں ہے؟ یہ مودی تو ویسے ہی بغیرتیاں کرتا رہتا ہے، ان کی جرات نہیں کہ اسلام کے ساتھ کبھی بھی جنگ کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب آئیں گے انشاءاللہ، ابھی تو ویزے کی حاجت پڑتی ہے، اللہ کے فضل سے بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے بریلی شریف جایا کریں گے انشاءاللہ. بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے اجمیر شریف جایا کریں گے انشاءاللہ. بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے خواجہ نظام الدین دہلوی کی بارگاہ میں جایا کریں گے. تم آؤ نا، ہماری تو مشکلات آسان ہو جائیں گی. ہم اپنے بزرگوں کو ایسے ہی چلے جائیں گے جیسے آج داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. الصلاة خير من النوم. الصلاة